کی چیز جو پہلے بیان کرنی تھی کہ آپ پر جس کے حق ہے نا پہلے سے، وہ بڑھ چڑھ کے پہلے ادا کر دیا کرو. آپ اگر کرائے کے مکان پہ رہتے ہو اور مالک آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ نے کرایہ دینا ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کیا ہو؟ کنجوس. آپ کی جیب سے اس کا حق ہی نہیں نکل رہا، اس کو یاد دلانا پڑتا ہے بھائی 10 تاریخ ہو گئی کرایہ دے دے. کبھی کبھار تو ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے انسان. جب آپ نے دینا ہے تو آپ پہلی تاریخ کو اس کے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں ڈال دیتے پیسے؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات. وہی ہے نا کہ جتنا روک سکتا ہوں نا کسی کا پیسہ میں روکوں. پہلے وہ روئے گا، وہ یاد دلائے گا، 10 دفعہ فون کرے گا، تڑپے گا، وہ اس کا تڑپنا دیکھنے میں مزہ آئے گا. پھر یعنی لوگوں کا ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ جتنا پیسہ اپنے پاس جتنی دیر روک سکتے ہو، جیسے بینکوں میں جتنے دن پیسہ پڑا رہے گا نا اس پہ اتنا سود لگ رہا ہوتا ہے. بینک چاہتا ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس روک کے رکھو. ہم سب کی جیبیں بینک بن چکی ہیں. جتنا دیر ہوگی نا اگلے کا پیسہ دینے میں لگاؤ. اور یہ میں دینداروں میں بہت دیکھ رہا ہوں، یہ اچھے نمازی تو ہمیں مل رہے ہیں الحمدللہ، اللہ اور بڑھائے تعداد. اچھے روزے دار بھی مل رہے ہیں، مالی معاملات میں اچھے لوگ مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں. کیونکہ انسان کہتے ہیں نماز پڑھنے میں جا کچھ نہیں رہا ہے، حق دینے میں پیسے جا رہے ہیں، تو پیسہ میں دوں کیوں کسی کا؟ آپ میرے معاملات میں کوئی اپنے واقعات میں نہیں سناتا عام طور پہ، نہ کوئی ہم اتنے کوئی بہت زیادہ نیک ہیں. انسان ویسے بھی اپنی خامیاں تھوڑی بیان کر رہا ہوتا ہے. کیا خیال ہے ہمارے اندر کوئی خامی ہوگی یہاں بیٹھ کے تھوڑی بیان کریں گے. خوبی بعض دفعہ اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ موٹیویشن ملے. میرے مالی معاملات آپ جس سے بھی ہیں آپ اس سے جا کے پوچھیں. کرائے کے گھروں پہ میں رہتا ہوں، کبھی مالک مکان سے پوچھیں مفتی صاحب نے کرایہ دینے میں کبھی کوئی غم دیا، ٹینشن دی؟ کوئی غم دیا؟ میرے پاس اگر زیادہ پیسے آ جائیں نا میں 6 مہینے کا ایڈوانس میں بھیج دیتا ہوں اکاؤنٹ میں کہ یار یہ ٹینشن دینے ہی ہے نا، تو یار یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ یقین ہو گیا 6 مہینے سے پہلے یہ اس کا باپ بھی نہیں نکال سکتا، یہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں فائدہ کیوں؟ پیسہ بچاؤ، یہ فائدہ ہے. بھائی پیسہ مقصد نہیں ہے، پیسے سے فائدہ مقصد ہے. اگر مجھے ایک فائدہ مل رہا ہے کہ میں 6 مہینے ایڈوانس کرایہ دے کے یقین ہو جائے کہ 6 مہینے سے پہلے کہیں نہیں جانا، یہ مجھے لگتا ہے زیادہ فائدہ ہے یہ. تو آپ اتنا سخاوت نہ بنے کہ 6 مہینے کا ایڈوانس کرایہ دے دیں، پہلی تاریخ کو تو دے دیں نا. آپ گیس بجلی کے بلوں میں بھی یہی، اور اللہ کا شکر ہے ہم گیس بجلی کا بل پہلی تاریخ کو پابندی سے ادا ہو رہا ہے. اس میں KE80 والوں نے سخاوت دکھانا شروع کر دی، پھر ڈبل بل بنا کے بھیجنا شروع کر دی. گیس کا بل ہمیشہ ٹائم پہ میں پہلے ہی جو ہے نا جمع کرا دیا، تو 35-40 ہزار روپے بل بنا کے بھیج دیا گیس سوئی گیس والوں نے. جہنم کا کنیکشن لیا ہے ہمارے گھر سے، کہاں کا لیا واللہ عالم. 3-4 بندے ہیں ان کا اتنا بل کہاں سے؟ وہ شاید 15 بچوں والا بیان سنا انہوں نے کہ سوئی گیس والوں نے. او بھائی وہ 15 بچے ایک گھر میں تھوڑی رہتے ہیں، تو ڈیوائڈ ہوئے میں. انہوں نے سوچا ہوگا یار اتنے بیویاں اتنے بچے تو یہ اتنا سا بل کیوں آ رہا ہے. تو انہوں نے بھی سخاوت کا مظاہرہ. پاکستان میں یہ بڑا مسئلہ ہے، آپ ایک نمبر ہو کے چلتے ہو، گورنمنٹ آپ کے ساتھ ایک نمبر نہیں ہوتی. اور اب اتنا بل مسلسل آ رہا ہے، مجھے آفس جانے کا ٹائم نہیں مل رہا. مجھے کسی نے کہا چلے جاؤ ورنہ یہ کمرشل میں ڈال دیں گے. یعنی اپنی غلطی بھی آپ کے کھاتے میں پڑے گی کہ یہ اتنا بل جو آ رہا ہے یہ کیا لگایا ہے اس نے. کہیں ایسا تو نہیں پکوڑے کی دکان کھولی ہوئی اور پکوڑے بیچ رہا ہو گیس کے چولہوں پہ، یہ کمرشل میں ڈال دیں گے. تو لوگ اسی وجہ سے تو پھر برا بلا کہتے ہیں حکمرانوں کو. تو اگر آپ کے ذمے کوئی مالی حق ہے اور آپ خود سے نہیں دے رہے، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں دے رہے، بہت سے تو ایسے دے ہی نہیں رہے، آپ اس کو ترسا رہے ہیں دینے میں، یہ اس کی علامت ہے آپ دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے ہو. آج کی تاریخ تھی، آپ کل تک ڈیلے کیوں کر رہے ہو اس کو؟ یار چھوڑو، یہ پیسے کا کیا کرنا ہے، جس کا حق ہے دے دو یار. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی طرح یاد رکھو یہ بھی پہلا، اصل میں ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، یعنی کنجوسوں کے مراتب ہے نا، تو ہو سکتا ہے جو اعلیٰ مرتبہ ہوا میں تھوڑا لیٹ بیان کر دوں، کم مرتبہ تھوڑا ترتیب سے. ہم نے کیا کرنا ہے، کوئی ہم نے ایم اے اسلامیات کے پیپر کی تیاری تھوڑی کرنی ہے آپ لوگوں نے. ان میں ایک درجہ یہ ہے کسی سے پیسے مانگنا. لوگ آتے ہیں جی میرے بیٹے کی جو ہے نا فیس بھرنی ہے، میں نے وہ ایگزام دے رہا ہے، مفتی صاحب کچھ انتظام کر دیں، آپ کے پاس زکاتیں آتی ہیں، صدقے آتے ہیں، بچے کو میں نے پڑھانا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی آپ قرض لے لو، پڑھانا ہے نا. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے پیسے نہیں ہوتے، انسان کو پتا ہے کہ ابھی قرض اس کو دے دیا تو اگلے مہینے میری تنخواہ آئے گی واپس. یہ تو سب کے سے، تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. ابھی جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے نہیں ہیں، اس کو ہم نے روٹی کا بولا تو اس سے پیسے لے لیے، بھائی تو ذرا 50 روپے دے. تو 50,000 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 50 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے پہلی تاریخ کو آ جائیں گے، میں دے دوں گا. یہ تو اس کو بھیک مانگنا نہیں کہتے. آپ کے پاس پیسے آنے والے ہیں، تنخواہ ملنے والی ہے، کام فوری ہو گیا تو اس کام کو ڈیلے کریں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. لیکن ایک ہے آپ کے پاس پیسے آنے کوئی نہیں ہے، بچہ جب جاب کرے گا، بڑا ہوگا، بڑا آدمی بنے گا، اس وقت کمائے گا وہ. تو ایسے لوگوں کو میں ٹھینگا دکھا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں جب تمہاری جیب میں پیسے نہیں ہے تو پڑھا کیوں رہے ہو بچے کو؟ جتنی چادر ہے اتنا پاؤں پھیلاؤ نا. یہ بھی لالچ ہے، کنجوسی ہے. ایسا آدمی خرچ کیا کرے گا؟
جو دوسروں سے مانگ رہا ہے وہ سخی ہو سکتا ہے کیا؟ کہتے ہیں مفتی صاحب بچے کو پڑھائے نہیں. میں نے کہا پڑھائیں اگر پیسے ہیں, نہیں ہے تو رکشا چلوائیں اس سے. بھائی رکشا کیوں چلوائے؟ میں نے کہا یہ جو رکشے ٹیکسی والے یہ جہنم میں جائیں گے کیا سارے کے سارے؟ یہ انسان نہیں ہے کیا؟ ان کے گھر بار نہیں ہے؟ پتہ نہیں کیا سمجھ لیا رکشا ٹیکسی والوں کو. بھائی یہ دنیا مسافر خانہ ہے, مرو گے سالے قبر میں جاؤ گے. سالہ مجھے وہ یاد آ رہا ہے نا, اللہ معاف فرمائے, قبر میں جاؤ گے کیڑے کھائیں گے, جتنا گنجائش ہے اس حساب سے گزارو زندگی. نہیں ہے تو چھوڑو, مانگنا کیا ہے؟ لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی. ابھی سیلاب زدگان کے لیے گئے تھے نا, وہاں روئے لوگ ہمارے, روٹی نہیں ہے. اور اس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے, زکوٰۃ کا پیسہ چاہیے. پیسے ہیں تو آپ تو خرچ کرو, پھر تھوڑی ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, پھر تو نہ خرچ کرنا یہ کنجوسی ہے. نہیں ہے, مانگنے کا نہیں ہے حساب. میں نے اکثر اپنا واقعہ سنا ہے, تیسری شادی کے لیے میرے جیب میں پیسے نہیں تھے. ایک صاحب میرے پاس آئے, میں مدد کرتا ہوں. میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے, میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ میاں بولے گا یہاں لوگوں کی پہلی نہیں ہو رہی ہو تو 4 شادیوں کے لیے قرضے مانگتا پھر رہے لوگوں سے. اچھا بھلا رشتہ ہوتے ہوتے دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. ایسا بھی ہوتا ہے نا, آپ کہیں چاہ رہے ہوتے ہو شادی نہیں ہوتی آپ کی وہاں, یہ ایک غم ہے. پھر آپ کو اطلاع ملتی ہے اس کی کہیں اور ہو گئی, یہ دوسرا غم. یا تو کہیں بھی نہ ہوتی, ہمیں نہ ملی تو کسی کو بھی نہ ملتی. کیا خیال ہے؟ ہمیں نہیں ملتی تو کسی کو بھی نہ ملتی نا. دوسرا غم یہ ہوتا ہے ہمیں نہیں ملی اس کو کیوں مل گئی. تیسرا غم یہ ہوتا ہے اس کے بچہ بھی ہو گیا. چوتھا غم عاشق کو یہ ہوتا ہے وہ بچہ آپ کو جب ماموں کہتا ہے نا, آدمی کہتا ہے کچھ اور بول دے تیرا منہ توڑ دوں گا ورنہ ماموں نہیں بول مجھے تو. یہ عاشقوں کے غم ہے. تو ایک کنجوسی کا یہ بھی ہے کہ دیکھو بھوک سے مر رہا ہے مانگتا ہوا سمجھ میں آتا ہے. یہاں سیلاب میں جب گئے نا ہمارے ساتھی, انہوں نے بتایا کہ ایسے لوگ بھی آئے, انہوں نے کہا آپ رو رہے تھے, کہنے خدا کی قسم آج تک کسی کے سامنے ہم نے ہاتھ نہیں پھیلایا, 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہم نے. ایسا آدمی مجبوری میں مانگ رہا ہے, غیرت مند ہے, عزت دار ہے, تو انسان کھلا کے خوش ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک کنجوسی کی قسم ہے. جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے گزارا کرو اس میں, کبھی کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. اچھا ایک اور قسم بھی ہے جو مجھے سفر میں دریافت ہوئی ہے, غیر اخلاقی طریقے سے پیسہ کمانا. یہ بھی کنجوس ہونے کی علامت ہے. یہ سارے وہ امراض ہیں, بیماریاں ہیں جو پیسے سے متعلق ہیں. غیر اخلاقی طریقہ کیا ہے ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو, میرے ساتھ تو بہت ہو رہا ہے. آئے جی مفتی صاحب کے پاؤں دبانے, یعنی کر کے پاؤں دبانا شروع کر دی. ہم سمجھ رہے ہیں بڑی عقیدت میں, یہاں سے نا میں سفر میں بہت تھکا ہوا تھا, مجھے اسے دبانا شروع کیا ایک بندے نے, بڑا مزہ آیا. میں نے کہا یار یہ تو وہ, اور ویڈیو بنا رہا ہے چپکے سے, اتنی بڑی داڑھی اس کی, اور کیا کر رہا ہے, مجھے کسی نے کان میں آ کے کہا یہ بندہ کیش کرا رہا ہے آپ کو ویڈیو بنا کے نا. میں نے کہا کیمرہ بند کرو. کیمرہ بند کرتے ہی اس نے دبانا بھی چھوڑ دیا. ویڈیو تو بنا لی تھی اس نے. مجھے کسی نے بتایا اس کمبخت کا کام ہی یہی ہے, یہ روحانی علاج کرتا ہے لوگوں کے. روحانی علاج اور ڈرامے باز تو ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. روحانی علاج والا کسی کو کہہ دیا تو بغیرت کہنے کی اب ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نہیں؟ جب روحانی علاج والا کسی کو کہہ دیا نا تو بغیرت کہنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. الحمدللہ میں پورے ملک میں بھی میں نے دورہ کیا نا, ہر جگہ میں نے روحانی علاج والوں کو اتنا برا بلا کہا ہے. میں نے کہا ان کی عقیدت لوگوں کے دلوں سے کسی طرح نکل جائے, کیونکہ لوگوں کے دلوں میں نا ان روحانی علاج والوں کی اتنی عقیدت بیٹھ چکی ہے. کوئی کہہ رہا ہے یہ ریونڈ کے بزرگ ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ان کا سال لگا ہوا ہے, کوئی کہہ رہا ہے دیوبندی خلیفہ ہیں. تو نا لوگ سنتے نہیں ان کے خلاف, اور ایک دم جوش میں کہ حضرت آپ کو کچھ ہو, مجھے یعنی کچھ جن من نہ آ جائے, کچھ آپ کو ہونا ہے. تو میں نے اتنا بولا ہر بیان میں. ہم گئے تھے ٹرسٹ کے لیے, سیلاب زدگان کے لیے, پہلے روحانی علاج والوں کی واٹ لگاتا, پھر سیلاب کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتا تھا. میں نے کہا ان کو عادت ہو جائے سننے کی, ان کے خلاف سننے کی عادت ہو جائے گی نا, پھر ان کے دل سے عقیدت, یہ دلائل سے عقیدت نہیں نکلتی. یہ ان کو بولتے رہو, یہ 2 نمبر ہوتے ہیں, یہ بغیرت ہوتے ہیں, معذرت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتے ہیں. تو آہستہ آہستہ ان کے دل سے ان کی عقیدت نکل جاتی ہے. کسی کام کے نہیں ہوتے, یہ ٹچے ہوتے ہیں, ان کا اپنا کچھ نہیں ہوتا, تو لوگوں کی سے لے کے جو حساب اپنے مسائل حل نہیں کرتے تو لوگوں کی دکانیں مسائل حل کر لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس طرح کر آ کے اتنا کر دیا. اب شروع میں جب میں یہ بولتا تھا نا, لوگ تھوڑا غصے ہوتے تھے, حضرت یہ بات نہ کریں, ہمارے فلاں بزرگ ہیں. اب الحمدللہ لوگ اب سن کے کیا ہو گئے ہیں, عادی. جیسے 4 شادی پہ میں شروع میں بولتا تھا, بہت میرے پہ بیانات پہ پابندی لگا, کرے نہ کرے سننے کے عادی ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی برداشت کر لو. تو اب میں نے ان کو بغیرت بولنے میں اس لیے چھوڑ دیا کہ ضرورت ہی نہیں ہے. روحانی علاج بول دیا, لوگ آگے خود ہی القابات آٹو پہ ہو گئے ہیں لوگ نا. جیسے میں سیلفیوں میں آٹو پہ ہو گیا ہوں, کہیں بھی جاؤں نا اتنی سیلفیاں کہ مجھے پتا ہے یہ بندہ آ رہا ہے سیلفی لے گا. تو بعض جگہ ایسے ہوا کہ جو نہیں لے رہا تھا میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا نا, میں کھڑا ہوا ہوں. میرے شاگرد کہہ رہے استاد جی چلیں. میں نے کہا, کہہ رہے یہ کسی اور کام سے آیا ہے. میں نے کہا ہم آٹو پہ ہو گئے ہیں, ہم خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں, اتنی سیلفیاں لے گئے. تو
اب پتا یہ چلا کہ وہ جو بندہ ہے نا جو یہاں میرے کمر دبا رہا ہے وہ فزیوتھراپسٹ ہے, وہ ہے بھی نہیں, ایویں ڈرامے باز ہوگا. وہ کمبخت اسی طرح بڑے بزرگوں کے 2 تار دبا کے اور پھر ویڈیو ڈال دیتا ہے کہ دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب بھی علاج کس سے کروا رہے ہیں, مجھ سے کروا رہے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب بھی مجھ سے علاج کروا رہے ہیں. سمجھ رہے ہو گھٹیا طریقہ ہے یا نہیں ہے یار؟ تم آئے عقیدت کا نام لے کے, تم ملو, سلام کرو, ٹھیک ہے تم نے پاؤں دبانے ہیں دبا دو, اچھی بات ہے, ہمیں خوشی ہوگی یار, چلو تھکے میں تم اپنی عقیدت میں دبا رہے ہو پاؤں, بس اتنا کافی ہے. اور اگر اپنے آپ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہو تو بتا کے کرو بھائی, مفتی صاحب میں فزیوتھراپسٹ ہوں, 2 بول اگر آپ میرے لیے بول دیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی, میرا کاروبار تھوڑا چمک جائے گا. یہ بتا دو آپ, یہ غیر اخلاقی نہیں ہے. میرا موڈ ہوگا تو میں بتا دوں گا, نہیں ہوگا تو میں بولوں گا نہیں بھائی میں جانتا ہی نہیں آپ کو, پتہ نہیں فزیوتھراپسٹ ہیں بھی کہ نہیں ہے. لیبل کچھ اور لگانا اور پیچھے سے اپنا کاروبار پروموٹ کرنا, یہ طریقہ غیر اخلاقی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیبل آپ یہ لگا رہے ہوں کہ آپ عقیدت میں آئے ہیں اور پیچھے چورن بیچ رہے ہو, منجن بیچ رہے ہوں. منجن ہے تو بتاؤ بھائی, میں نے اس لیے آپ کو بلایا ہے. ایک بہت بڑا ایک کلب ہے, جیسے ہوتا ہے نا گیم بھی ہوتے ہیں, سوئمنگ پول بھی ہے, انہوں نے مجھے بلایا اور کہا پوری فیملی کے ساتھ آپ 2-3 دن یہاں رہیں, اچھا خاصا ان کا کرایہ, لیکن ہم آپ سے کرایہ نہیں لیں گے. میں نے کہا کیوں نہیں لیں گے بھائی کرایہ؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مفتی صاحب, اب اچھا آدمی تھا 1 نمبر, وہ یہ کہہ سکتا تھا مجھے آپ سے بہت عقیدت ہے, کہہ سکتا تھا نا. اس نے کہا دیکھیں آپ آئیں گے, ایک مشہور آدمی ہے, اس سے ہمارا جو یہ کلب ہے یہ پروموٹ ہوگا, تو ہمیں یہ فائدہ ہے اس کا. جب ویڈیوز آئیں گی نا مفتی صاحب یہاں, وہ جو واگا بارڈر پہ نہیں یوں کر کے جا رہے ہیں مفتی صاحب, ہمارا واگا بارڈر پہ پہلے سے کوئی پلان نہیں تھا, کوئی ان کو ٹائم دے, ہم تو ویسے ہی چلے گئے, لاہور گئے ہوئے تھے, بیان تھا, ہم نے کہا چلو واگا بارڈر پہ چکر لگاتے ہیں. وہ فوجیوں نے عزت اتنی دی, انہوں نے وہاں لا کے کھڑا کر دیا مجھے ادھر, پھر ہم یوں جا رہے ہیں. تو کوئی لوگ بات یہ سمجھ رہے ہیں ان سے پریڈ کروائی گئی ہے وہاں پہ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو اتفاق سے میں چلا گیا تھا. وہاں بھی منجن بک رہے تھے, ہر جگہ منجن بک رہا ہے. تو اب کیا ہے کہ پوری فیملی کو انہوں نے کہا کہ میں بلاتا ہوں تو آپ 3 دن رہیں اور میں ویڈیوز ڈالوں گا. میں نے کہا نہیں بھائی, میں کمرشل نہیں ہوں, نہ مجھے اس کا کمیشن چاہیے, نہ میں آپ کو پروموٹ کروں گا. میرا جو لیبل دنیا میں جائے گا وہ یہ جو جائے گا, مفتی صاحب اب کیا کر رہے ہیں, اب کمرشل ہو گئے, مشہور ہو گئے. تو اچھا ایک اور سمجھ لیں, میری ایک ویڈیو چل رہی ہے فیس بک پہ جس پہ میں ڈیجیٹل قرآن کے بارے میں لوگوں کو وضاحت کر رہا ہوں. ڈیجیٹل قرآن بھائی یہ کلپ بنا کے چلا دینا لازمی, یہ جو میں بتا رہا ہوں نا اس کا الگ سے کلپ بنا کے چلا دینا. ڈیجیٹل قرآن ہے جس کے فضائل میں لوگوں کو سنا رہا ہوں کہ یہ بڑا اچھا قرآن ہے اور یہ خریدیں, بہت زبردست چیز ہے بچوں کا. تو یہ خوب سمجھ لیں یہ کئی سال پرانا کلپ ہے, اس وقت مجھے تجربہ نہیں تھا, مجھے کسی نے وہ ڈیجیٹل قرآن دکھایا, مجھے بڑا زبردست لگا. میں نے کہا یار یہ تو میں اپنے بچوں کے لیے بھی لے جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا حضرت اسی پر ایک کلپ آپ ریکارڈ کروا دیں, یہ بڑی زبردست چیز ہے. تو میں نے کروا دیا. مجھے اس وقت پتا نہیں تھا کہ یہ کیا مقصد ہے ان لوگوں کا, سمجھ رہے ہو. پھر بعد میں نے وہ بہت کوشش کی, میں نے کہا لوگ مجھے سمجھیں گے یہ کمرشل ہے, مفتی صاحب کا اس میں کمیشن ہے. تو نہ میرا اس میں کوئی کمیشن ہے, نہ میں اس ڈیجیٹل قرآن کے بارے میں, وہ جس نے لینا ہے لے, نہیں لینا ہے نہیں لے, میرا اس کمپنی سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اب پرانی غلطیاں ہیں وہ چل رہی ہیں, وہ ریورس, کیونکہ وہ اتنا وائرل ہو گیا, اب میں کہاں اس کو ہٹواؤں بھائی. تو میری نہ اس کمپنی سے کوئی تعلق ہے نہ کوئی کمیشن ہے, خوب سمجھ لیں. تو میرے کچھ پرانے کلپ ہیں, چونکہ ہم جب زیادہ مشہور نہیں ہوئے تھے تو اس وقت ہمیں تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح سے چیزیں لوگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی غیر اخلاقی طریقہ ہے پیسہ کمانے کا, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, کیونکہ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کنجوس جو ہے نا, کنجوس صرف اس کو نہیں کہتے جو پیسہ خرچ نہیں کرتا, غلط طریقے سے غیر اخلاقی طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کر رہا ہے, یہ بھی کیا 1 نمبر کا کنجوس ہے. اور کیا ہوا, ایک صاحب آئے کہ میرا 4 شادیوں کا دفتر ہے اور ویڈیو بنا رہے ہیں. میں نے کیمرہ بند کروایا, میں نے کہا اب کیا کر رہے ہیں, وہ کیمرے میں لے آئے گا میرا 4 شادیوں کا دفتر ہے اور کلپ بنا کے چلا دے گا. لوگ کہیں گے مفتی صاحب اس کے پاس بیٹھے ہوئے, اس کا 4 شادیوں کا دفتر, وہ زبردست, اس سے فوراً رابطہ کیا جائے, بیان ادھر سنو, شادی کے لیے رابطہ اس سے کرو. میں نے اس کو بولا بھائی یہ ویڈیو بند کرو یار. پھر پتا چلا جی آڈیو ریکارڈ کر لی اس نے. یہ تو بڑی خطرناک بات ہے, تیرا 4 شادیوں کا تو ہے بھائی, 4 کا ہو یا 8 کا ہو, ہمیں کیا پتا یہ بندہ کون ہے. کتنے لوگ میرے پاس آ چکے ہیں, میں کبھی ان کو ٹائم نہیں دیتا, میرا شادیوں کا دفتر ہے, آپ تو سنت کی بات کرتے ہیں, آپ پروموٹ کریں اس دفتر کو. میں نے کہا بھائی میں 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں, آپ کا دفتر کی ترغیب میں نہیں لوگوں کو دوں گا, مجھے کیا پتا یہ کون ہے. اور یہ خوب سمجھ لو. اچھا ایک صاحب آئے, کہنے لگے آپ میری تھوڑی حوصلہ افزائی کرتے ہیں ویڈیو کیمرے میں, میں نے 4 شادیاں کی ہوئی ہیں.
تھوڑی حوصلہ افزائی کر دیں. تو میں نے کہا میں نہیں کروں گا آپ کی حوصلہ افزائی, کیونکہ 4 شادیاں جو کرتا ہے نا, یا تو بہت پیسہ ہوتا ہے اس کو رشتہ ملتا ہے. یاد رکھو جو آدمی کہہ رہے ہیں میری 4 بیویاں ہیں, ایک دم ہوشیار ہو جائے کرو اس سے. یہ بتا دوں میں, ہاں بہت ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے. یا تو بہت پیسہ ہوگا تو اس کو 4 شادیاں 4 رشتے ملیں گے, پھر ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے. ظاہر پیسہ ہوتا ہے تو پیسہ دیکھ کے لڑکیاں خود ہی آ رہی ہوتی ہیں. یا بہت مشہور ہے کوئی, مشہور لوگوں کے لیے رشتے آسان ہوتے ہیں, پیسہ بھی نہیں ہے, شہرت بھی نہیں ہے, پھر اگر 4 بیویاں ہیں تو میں یقینی الزام کسی پہ نہیں لگا رہا, اس کا خطرہ ہے کہ 1 نمبر کا فراڈی نہ ہو. یار اس نے عورتوں کو الو بنا کے, سمجھ رہے ہو, ورنہ دوسری بیوی ملنا اتنا مشکل ہے, اس کو تیسری کہاں سے مل گئی, چوتھی کیا, ڈیزائن بھی کوئی بہت نارمل ڈیزائن ہے. یا تو ہوتا نا کوئی ایسا ہینڈسم اسمارٹ ہوتا کہ وہ سعودیہ کا کوئی شہزادہ لگ رہا ہوتا, دیکھنے میں بھی تو عجیب سا لگ رہا ہے. تو میں تو اس پہ حیران ہو رہا تھا کہ آپ نے ذرا بتائیں گے, آپ کو پیسے بھی آپ کے پاس نہیں ہے اور شہرت بھی نہیں ہے, کوئی جانتا ہی نہیں آپ کو, تو 4 مل کہاں سے گئی آپ کو. پھر پتا چلا کمبخت روحانی علاج کرتا ہے. روحانی علاج والوں کی 4 ہوتی ہیں, یہ لڑکیوں کو الو بنا کے کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جو ہے نا, یہ خوب سمجھ لو, ایک ڈاکٹر تھے, سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں نا, انہوں نے مجھے بتایا کہ یورپ اور امریکہ میں پابندی ہے کہ اگر کوئی سائیکولوجسٹ وہ کسی کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے, اس لڑکی سے وہ شادی نہیں کر سکتا. کیوں؟ دیکھو جب آپ کسی کی کاؤنسلنگ کرتے ہو نا, اس کو سمجھاتے ہو, اس کو ریلیکس, وہ آپ کی وجہ سے ریلیکس ہو رہی ہے, اس کے دل میں آپ کے لیے لازماً کچھ جذبات پیدا ہوتے ہیں پازیٹیو. جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں ان جذبات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں, 2 نمبر لوگ کیا کرتے ہیں ان جذبات کا. بھائی کسی پریشان لڑکی نے آپ کو فون کیا, فرض کر لو مجھے فون کیا, فرض کرنے پر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں, پریشان ہے وہ بیچاری, غموں کی ماری ہوئی, میں نے سمجھانا شروع کیا ایکچولی دے. پھر لڑکیاں جب فون کرتی ہیں, آدمی سمجھاتا بھی بڑی ڈیٹیل میں جا کے, اس کو بہت تفصیل سے سمجھائے گا اس کو. آدمی فون کرتا ہے, آدمی 2 منٹ میں سمجھا کے کہتا ہے بس اب کہیں اور جا کے سمجھو, جو میں نے سمجھانا تھا وہ کہہ رہے میری سمجھ میں آیا, بھاڑ میں جاتی ہوں, سمجھ میں نہیں آیا. لڑکی جب فون کرے گی, جی آدمی تفصیل سے سمجھاتا ہے کہ جی دیکھیں ایکچولی وہ میری شوہر کی طرف سے ایسے مسائل چل رہے ہیں, میرے ماموں کی طرف سے, اور مالی لحاظ سے بھی, اور جن بھی آ رہے ہیں, چڑیل بھی, پوری تفصیل سے آدمی بات سنتا ہے, چاہے کوئی بھی ہو. میں نہیں سنتا کیونکہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے نا. میں نہیں کہہ رہا کہ میں بہت نیک ہوں, لیکن اللہ نے مجھے اس فتنے سے الحمدللہ اس لیے بچایا کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو بہت ڈیٹیل سے آدمی سنتا ہے, جی ایکچولی آپ ذرا ریپیٹ کریں آپ کے میاں کیا کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, یہ کر رہے ہیں. بہت خطرناک آدمی ملا ہے آپ کو. اب جب کوئی اس کے دکھڑے میں اس کا ساتھ دے گا نا, اس کے شوہر کی برائیاں سنے گا اس سے, اور اس کو ایک دم احساس ہوتا ہے کہ کوئی تو ہے. چل میں اس لڑکی کا نا باپ سن رہا ہے, اس کی وہ عاجز آ گیا سن کے, بیٹا تو جب بھی گھر میں آتی ہے اپنے میاں اور سسرال کے جھگڑوں کے علاوہ تیرا کوئی کام ہوتا ہی نہیں. دنیا میں کوئی بھی غمزدہ کی بات نہیں سن رہا ہوتا. یہ سن رہے ہیں روحانی علاج والے, یہ حضرت جی سن رہے ہیں تفصیل کے ساتھ. اب جب پوری ڈیٹیل کے ساتھ سنتے ہیں تو اس کو پھر مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایسی حقیقت بیان کر رہا ہوں, اس چکر میں بہت سی معصوم لڑکیوں کے گھر تباہ کیے روحانی علاج والوں نے. اتنی بڑی بڑی ان کی گھٹنے تک پہنچی ہوئی داڑیاں ہیں. میں نام نہیں لیتا, فتنے کھڑے ہو جائیں گے, اور میں نام لے کے بتا سکتا ہوں کتنی لڑکیوں نے تو ہم سے رابطہ کیا کہ اس نے ہمارا شادی کری اور ہمارا گھر برباد, زندگی برباد کر دی اس نے. طلاقیں ہوئی ہیں. ایسے ایسے روحانی چہرے آپ ان کے چہروں پہ دیکھو گے, آدمی کہے گا پتہ نہیں نور کے پورے ڈبے گرے ہوئے ان کے اوپر. شادی شدہ لڑکیوں کو طلاقیں دلوا کے شادیاں کی, ان سے اپنی خواہشات پوری کر کے طلاق دے کے چھوڑ دیا, اب جا بھائی جا, تو ہمارا کام تھا, ہو گیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جب انسان کسی کی کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا ہے نا, ایکچولی کر کے ایکچولی دیکھیں یوں ہی, تو وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی طرف جذبات پیدا ہونا شروع, پھر اس جذبات کا ناجائز. تو کیونکہ گورے وہاں کے قانون بہت زبردست ہے. تو مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ وہاں پر یہ لا ہے کہ آپ کام سے کام رکھیں, آپ نے فیس لی ہے, اس کی کاؤنسلنگ کریں, اس کو بولو پتلی گلی سے نکلو. اب ہمارے ہاں کوئی ایسا قانون نہیں ہے, اور بزرگی کا لیبل بھی لگا ہوا ہوتا ہے, اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں, تو حضرت جی ہیں, یہ تو مفتی صاحب ہیں, لڑکیاں ان پر ویسے بھی زیادہ اعتماد کر رہی ہوتی ہیں, تو فری ہو گئی, اور فری ہونے کے بعد آہستہ آہستہ جذبات. ایک ایسا روحانی علاج والا بندہ ہے, شکل سے بھی چرسی لگتا ہے, اس نے گلشن اقبال کی ایک بہت کروڑ پتی لڑکی کو پھنسایا. 5-6 سال پرانا واقعہ بیان کر رہا ہوں, اب نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. اس لڑکی نے بعد میں مجھے بتایا کہ اچھی خاصی خوبصورت خاندان کی خوبصورت لڑکی, کروڑ پتی, اور یہ روحانی جو ہے نا, یہ شکل سے کیا لگتا ہے, چرسی. میں جانتا تھا اس روحانی کو. میرے پاس فون آیا کہ میں برباد ہو گئی ہوں, میری زندگی تباہ ہو گئی ہے, میری فلاں سے شادی ہوئی ہے. میں نے کہا فلاں سے؟ وہ تو ہم جانتے ہیں اس کو بچپن سے, وہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. کہہ رہی اصل میں وہ مجھے کچھ رات کو ڈرانے خواب آتے تھے, یا کچھ ہو جاتے ہیں, مسائل ہو جاتے ہیں, تو میں نے اس سے رابطہ کیا کہ وہ تو بڑے سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں,
تو انہوں نے مجھے عملیات بتائے, یہ بتایا, وہ بتایا, پھر وہی فون پہ ایکچولی کر کے نا, تو میرے دل میں جذبات. پھر وہ مسمرزم کے بھی ماہر ہوتے ہیں یہ روحانی علاج والے, اس کو یہ جادو سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں, جن بھوت سے. مسمرزم کرنا شروع کیا اس نے کہ ارے میرے دل میں ایسے عشق جذبات کہ میں نے, اچھا اس کی پہلے سے بھی شادیاں تھیں, تو میں نے کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے, حضرت جی سے کرنی ہے. وہ حضرت جی کسی گاؤں دیہات کا, یہ شہر کی اچھے خاندان کی اچھی لڑکی, نہ اس حضرت جی کی ایجوکیشن, نہ دینی تعلیم, نہ دنیاوی تعلیم, اس کا کام ہی یہی ہے روحانیت کے منجن بیچنا. تو اب اس کے بھائی کہہ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا یار, اس کی شکل دیکھو. اس نے اپنے وہ, یعنی اس کی شکل بھی دیکھیں گے نا, موالیوں والے نہیں ہوتے. بھائی مجبور ہو گئے بہن کو گھر سے رخصت کرنے پر. پھر رخصت ہوئی ہے تو جب عذاب میں زندگی آئی ہے کہ بے جوڑ کی شادی نا, کوئی تکی نہیں بنتا ان دونوں کی شادی کا. جب زندگی عذاب میں آئی ہے تو پھر طلاق مانگی اس نے, پھر طلاق لی ہے اس نے بھی. جب ظاہر ہے دل بھر جاتا ہے تو اس نے بھی چھوڑ دیا. اس کے بعد بھی کم بخت مسمرزم کرتا رہا ہے. وہ کہیں تھانے میں جا رہی ہے اس کے خلاف, تو وہ یہ لوگ پھر مسمرزم کے بڑے ماہر ہوتے ہیں. اور پھر وہ بیچاری بالکل ہی پاگل ہو گئی. اب وہ پاگل ہی ہے, باتوں سے پتہ چل جاتا ہے نا اس کا اوپر کا جو ہے نا دماغ کیا ہو گیا ہے خراب. تو یہ ایک نہیں ہے, یہ بہت ہیں. شادی شدہ لڑکیوں کو بیوقوف بنا کے ان کم بختوں نے شادیاں کی, طلاقیں دلوا کے ان سے. تو یہ تو میں ان روحانی عاملوں کی بات کر رہا ہوں جو اچھے سمجھے جاتے ہیں, جو اتنا خیال کرتے ہیں کہ طلاق دلوا کے شادی کرو. ورنہ جو بالکل ہی کرپٹ ہو وہ تو طلاق اور زنا, ان کے ہاں نکاح اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو بنگالی پاڑا اور وہ جو ہے عامل جنید بنگالی اور فلانا بنگالی, ان 2 نمبروں کی بات نہیں کر رہا میں. کہیں آپ سمجھے ہاں وہ گندے نالے پہ ایک عامل بیٹھا ہوا ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں ان عاملوں کی بات کر رہا ہوں جو حسین داڑیاں لے کے نمازیں پڑھتے ہیں, وہ ان کی بات کر رہا ہوں میں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب مجھے وہ 4 شادیوں کا جب اس نے کہا نا میرا کلپ ریکارڈ کروا دیں, میرے کان کھڑے ہو گئے. میں نے کہا بھائی تیرے پاس پیسہ ہے؟ نہیں حضرت میں تو غریب آدمی ہوں. میں نے کہا پیسہ بھی نہیں ہے, شہرت بھی نہیں ہے, تو تیرے کو 4 بیویاں کون سے لائٹیں نکل رہی ہیں بھائی, چمک پٹیاں لگی ہوئی ہے جو تجھے 4 مل. میں سمجھ گیا کہ اس بندے نے لڑکیوں کو الو بنا کے شادی کی ہوگی ان سے. لیکن وہ پتہ نہیں چپکے سے کوئی آڈیو ریکارڈ کر لیا, وہ چلا دے گا. یہ اوپنلی چلاتے بھی نہیں ہے نا اپنے خاص کہیں. اب یہ کیا کرے گا, کہیں لڑکی والوں کو پیغام بھیجے گا, لڑکی والے کہیں گے کون ہے بھائی تو, دیکھیں مفتی صاحب بھی مجھے جانتے ہیں. تو میں بار بار یہ اعلان کرتا ہوں کہ کسی کو میرے نام پہ چندہ مت دو, کسی کو میرے ریفرنس پہ رشتہ مت دو. میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں. اچھے لوگ بہت ہیں الحمدللہ, لیکن میں نہیں ذمہ داری اٹھاتا بھائی. ہاں میں ذمہ داری اس کی اٹھاؤں گا جس کو میں پرسنلی جانتا ہوں. تو یہ بھی پیسہ کمانے کا گھٹیا طریقہ ہے, اور کنجوس کی ڈیفینیشن میں ایسا شخص بھی داخل ہے. تو میں بات کو سمیٹ کے جلدی سے ختم کرتا ہوں. اسی ٹاپک کو انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی لے کے چلوں گا, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. کوئی بھی طریقہ پیسہ کمانے کا جو غیر اخلاقی طریقہ ہو, یہ بھی اس کی علامت ہے یہ بندہ کنجوس ہے. یہ سخاوت کیا کرے گا, یہ تو غیر اخلاقی طریقوں سے دوسروں کی جیبوں سے پیسہ نکالنے کے چکر میں لگا ہوا ہے. کوئی بھی ایسا طریقہ. اچھا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے, آپ کیا کرتے ہیں, کسی کو کوئی گفٹ دے رہے ہیں, آپ کی کمپنی ہے, گفٹ دے رہے ہیں آپ, اور سیلفی لے کے پھر اس کو ڈال رہے ہیں یوٹیوب پہ, تاکہ آپ کا جو وہ کمپنی کا وہ نام ہے نا وہ کیا ہو جائے, مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ دنیا میں پھیل جائے. بھائی لیبل آپ گفٹ کا لگا رہے ہو اور پروموٹ اپنی کمپنی کو کر رہے ہو. ایسے بھی ہمیں لوگ ملے ہیں. اس میں یہ نہیں کہہ رہا میں بدگمان ہو رہا ہوں, بعض دفعہ واقعی گفٹ کی نیت ہوتی ہے, ویسے ہی وہ سیلفی لے کے ڈال دیتا ہے. ضروری نہیں کہ اس کے کاروبار کی نیت ہو, اگر نیت ہے تو پھر یہ غلط ہے. ہم نے یہاں پوڈ کاسٹ شروع کیا رمضان میں, انٹرویوز, وہاں کیا ہوا, میرے پاس گفٹ آئے کہ جی اب مہمانوں کو دیں. ان گفٹوں پہ کمپنیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. 3-4 دن میں دیتا رہا, اس کے بعد میں نے کہا یہ کون سی کمپنی پروموٹ ہو رہی ہے بھائی, یہ صحیح ہے نا. پھر ہم نے وہ بند کروایا. پتا چلا جی جس نے اسپانسر کیا تھا اس نے کمپنی کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کیا ہوا تھا. ہم فی سبیل اللہ سمجھ رہے ہیں. تو یہ سارے غیر اخلاقی طریقے ہیں. پیسہ کماؤ بتا کے کماؤ, سمجھ رہے ہو بھائی. ہم نے آپ کو بلا اس لیے رہے, ہم نے, ہمارا ہوٹل چل نہیں رہا, آپ آئیں گے کھائیں گے تصویریں ڈالیں گے تو چل جائے گا. تو میں نے آنا ہوگا آ جاؤں گا, نہیں آنا ہوگا تو میں نہیں آؤں گا. نیت کچھ اور ہو. جیسے قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ, کسی پر احسان اس نیت سے نہ کرو کہ واپس لینا ہے. لیبل احسان کا لگا رہے ہو لیکن مقصد کیا ہے, پیسہ کمانا ہے. بعض دفعہ بڑے آدمی پر انسان احسان کرتا ہے, اس کو پتا ہے اس پر احسان کروں گا تو ریٹرن بہت زیادہ ہوگا, تو اس میں پھر آپ اس پہ انویسٹ کاروبار کی نیت سے کرو. اس پہ احسان کا لیبل نہ لگاؤ, ہدیے کا گفٹ کا لیبل نہ لگاؤ, کیونکہ آپ کی نیت گفٹ کی نہیں.